کون سی ہستی ہے جس نے روز قیامت میں کام آنا ہے؟ شافع روز محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو ہیں. شفاعت انہوں نے کرنی ہے. پل صراط سے جب امتی گزر رہے ہوں گے تو رب سلم کی صدائیں انہوں نے بلند کرنی ہے. پیاسوں کو جام کوثر انہوں نے پلانا ہے. ہم نے تو یوں سمجھیے کہ اپنے سارے پرابلم سالو کروانے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محشر کے دن. لیکن اگر امتی نبی پاک کا قیامت کے دن دیدار ہی نہ کر سکا تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی سب کچھ ہے وہاں ہمارے لیے. لیکن اب نبی پاک فرما رہے کہ ایسے 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو روز قیامت میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے. اب ذرا سارے ناظرین غور کریں کہ ان 3 قسم کے لوگوں میں کہیں ہم تو شامل نہیں. نبی پاک فرماتے ہیں احدھا، پہلا کون ہوگا؟ العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. غور کیجئے، جن کے ماں باپ حیات ہیں کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرنا کہ ماں باپ کا نافرمان اتنا بڑا مجرم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. آج نوجوان موجود ہیں، ینگسٹرز موجود ہیں، آپ میں بہت سارے خوش نصیب وہ ہوں گے جن کے ماں باپ دنیا میں موجود ہیں. قدر کیجئے، دعائیں لیجئے. یاد رکھیے جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے ان کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض. کبھی کسی صورت بھی ماں باپ کو ناراض نہ کیجئے. ماں باپ ہیں تو خدمت کر لیجئے. یقین جانیے جب چلے جاتے ہیں نا پھر بہت یاد آتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے کہ اور خدمت کرتا اور دعائیں لیتا. تو آج ہیں تو دعائیں لے لیجئے. یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کا دیدار کرو تو مقبول حج کا ثواب مل جاتا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو جن کے والدین حیات ہیں ان کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا کون ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. نبی پاک فرماتے ہیں والثانی تارک سنتی، میری سنت کا چھوڑنے والا، سنت کے ترک کرنے والا قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. غور کریں وہ اسلامی بھائی جو سنت سے دور رہ کر زندگی گزار رہے ہیں. بلکہ ایک آج کل تو بڑی عجیب سی ایک ذہن سازی لگتا ہے کر دی گئی ہے کہ لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یار سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں، چلو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی سنت کا نام جہاں آتا ہے وہاں بندہ ریلیکس ہو کے کہتا ہے یہ تو کرنی نہیں ہے. علماء بیٹھے ہیں، خاص طور پہ حج عمرے میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں جب مسائل پوچھنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ یہی سوال کر رہے ہوتے بھائی دم تو نہیں ہو جائے گا، کوئی جرمانہ تو نہیں دینا پڑے گا. جب ہم ان کو بتاتے ہیں یہ عمل سنت ہے تو کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، اور پھر اس کو چھوڑنے کی طرف چلے جاتے ہیں. سنت کو چھوڑنے والے کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرا چہرہ قیامت کے دن نہیں دیکھ سکے گا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، عشق جو ہے نا وہ اطاعت کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی سے محبت بھی کروں اور اس کی بات بھی نہ مانوں، یا تو پھر میں عشق نہیں کرتا. دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے نا، بندہ کہتا ہے نا آپ کے لیے جان حاضر، آپ حکم تو کریں، آپ کے لیے سب کروں گا کیونکہ آپ سے محبت ہے. دنیا میں جس سے محبت ہو جائے بندہ اس کی ہر بات مانتا ہے. جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، کلیم کر رہا ہے، اس کی زندگی میں تو سنتیں نہیں ہیں. اچھا اب ذرا غور کیجئے گا، سنت کی اہمیت پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ایک طرف نبی پاک فرما رہے سنت کو ترک کرنے والا میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک طرف نبی پاک کی وہ مشہور حدیث ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ جائے گا. اب خود فیصلہ کر لیجئے کہ ایک راستہ وہ ہے جس میں نبی پاک فرما رہے چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک راستہ وہ ہے جس میں آقا فرماتے جنت میں بھی ساتھ جائے گا، اور یہ سنت پر عمل کرنے والا راستہ ہے. آج کے اس پرفتن دور میں، فیشن بھرے ماحول میں، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو جو بار بار ہمیں سنتوں کا درس دیتا ہے، بار بار یہ مدنی ماحول بلاتا ہے
کہ آؤ سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ اب وہ تیسرا شخص جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، بروز قیامت وہ چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اب غور کر لیں جتنے یہاں ناظرین موجود ہیں، حاضرین موجود ہیں، کہ ہم پورے دن میں کتنی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، کتنی بار درود پڑھتے ہیں۔ آج ہی کا دن دیکھ لیجئے، محفل نعت میں آئے تو چلے نعت خواہ نے پڑھایا، آپ نے پڑھ لیا، مگر صبح سے لے کر شام تک آپ نے کب اہتمام سے درود پاک پڑھا؟ پورا دن، ہفتہ، مہینہ گزر جاتا ہے کچھ لوگوں کا، مگر زبان پر ذکر و درود نہیں ہوتا۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہ ملے۔ اچھا، اب اس کا بھی مفہوم مخالف، اس کے بھی سامنے جو حدیثیں ہیں، سبحان اللہ، ایک طرف فرمایا درود نہ پڑھنے والا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک جگہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ درود پاک تو قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ پرابلمز آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یقین جانیے درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی پرابلم، پریشانیاں، مصیبتوں کو لے جاتا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو، حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ درود پاک پریشانی اور مصیبت کو لے جاتا ہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی